اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم بالکل کنارے پر کھڑے ہیں اور بڑی جنگوں کی شروعات ہو چکی ہے، اور اب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے جو کہ انہی جنگوں میں ہوگا۔ اسلام میں سچے خوابوں کی بہت اہمیت ہے۔ سچے خوابوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اسی طرح احادیث میں بھی ہے۔ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1075۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے، اور سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6994، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1017 میں ہے کہ قیامت کے قریب خواب مسلمانوں کے جھوٹے نہیں ہوں گے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ سچے ہوں گے، جس کا مشاہدہ ہم اور آپ روز مرہ کی زندگی میں مختلف لوگوں کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا موجود ہے جو بڑی کثرت سے سچے خواب دیکھتا ہے، اور کئی معاملات دیکھتا ہے اور جو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ سچ ہو گئے۔ اسی طریقے سے امام مہدی کی بھی اصلاح خوابوں سے ہی کی جائے گی۔ اس کا ذکر ہے سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2711، اور امام مہدی کے حوالے سے ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں نے آج سے 10 سے 15 سال پہلے خواب دیکھے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، کئی لوگوں نے، اور کچھ کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں۔ اور آپ مختلف مذہبی سوال جواب والی ویب سائٹ میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں کہ کئی لوگوں نے علماء سے سوال کیا ہے کہ انہوں نے امام مہدی کے حوالے سے خواب دیکھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ آپ خوابوں کو تب تک نہیں جھٹلا سکتے جب تک وہ جھوٹے نہ ہو جائیں، ورنہ آپ حدیث کا انکار کریں گے، اور حدیث میں کلیئر ہے کہ آخری دور میں خواب سچے ہوں گے۔ تو امام مہدی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، خوابوں میں ان کی اصلاح ہو رہی ہے، اور ابھی انہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ جب بیعت ہوگی اور نشانیاں کھل کر سامنے آئیں گی، جیسے زمین کا دھس جانا، تب جا کر لوگ ان کے ہاتھ بیعت کریں گے اور انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ امام مہدی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شروعات میں کچھ لوگ ان سے بیعت کریں گے جو انہیں پہچان لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہے؟ یقینی طور پر انہیں بھی خوابوں کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہے۔ جب وہ بیعت شروع کریں گے، پھر دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی بیعت کریں گے، پھر اس کے بعد دیگر دوسرے واقعات شروع ہوں گے جو کہ کھلی نشانیاں ہوں گی کہ یہ امام مہدی ہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سب اتنا جلدی ہو جائے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ ماننے کی۔ کرونا وائرس نے یہ بات پروف کر دی ہے، دنیا میں اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب کرونا وائرس آیا، سڑکیں بالکل ویران ہو گئی، دنیا رک سی گئی، ایسی رکی کہ کوئی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو کرونا وائرس نے یہ پروف کر دیا کبھی بھی کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے، اور ہم نے یہ سب اتنی جلدی نہ ہونے کی کوئی وجہ چھوڑی ہی نہیں ہے۔ جس مذہب نے ہمیں یہ کہا تھا نظریں نہیں اٹھانی، جب غیر محرم پر نظر پڑے تو آپ نے نظریں جھکا لینی ہے، اس طرح کے احکام کی اور اس طرح کے کئی احکامات کی ہم نے دھجیاں اڑا دی۔ آج جو سب سے شریف بندہ ہے وہ اوپر سے نیچے تک پہلے غیر محرم کو گھورتا ہے۔ بے حیائیاں، چوریاں، زنا، سود، فراڈ، کچھ نہیں چھوڑا، ہم نے تمام کام کیے، اور اب بھی ہم یہ امید لگا رہے ہیں کہ یہ سب نہ ہو۔ صرف ان باتوں پر اگر میں بولنا شروع کروں تو پورا دن نکل جائے اور یہ باتیں اور مسلمانوں کے کارنامے ختم نہ ہوں۔ میں اپنی بات ایک آخری حدیث سے ختم کروں گا جس کا ذکر ہے ابو داؤد حدیث نمبر 4350۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت اتنی تو عاجز نہ ہوگی کہ اللہ اس کو آدھے دن کی مہلت نہ دے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آدھا دن سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا 500 سال، اور اس کی صحیح سند ناصر الدین البانی نے اپنی سلسلۃ الصحیحہ میں لائے ہیں حدیث نمبر 2732، اور یہ 500 سال ایک دن یعنی 1000 سال کے بعد ہیں، کیونکہ ایک دن کے بعد ہی آدھے دن کی مہلت ہے۔ ایک دن ہم نے مکمل پورا گزارا یعنی 1000 سال،
اس کے بعد آدھے دن کی مہلت یعنی 500 سال، اور یہ ٹوٹل مل کر بنے 1500 سال۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ایک تحقیق میں اس امت کی ٹوٹل عمر 1500 سال بتائی ہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب الحاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 to 250 کیا ہے۔ تو ٹوٹل عمر اس امت کی تھی وہ 1500 سال۔ اس وقت ہم 1443 میں ہیں اور پیچھے رہ گئے 57 سال، اور ان 57 سالوں میں تمام بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی، جیسے کہ بڑی جنگ جو شروع ہو گئی ہے، امام مہدی کا ظہور، قسطنطنیہ کی فتح جو کہ بڑی جنگ کا اینڈ ہوگا، قسطنطنیہ کی فتح، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد، یاجوج ماجوج، کیڑوں سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت پھر سنہرا دور، اور پھر تمام مومنین کا انتقال ہو جائے گا ایک ٹھنڈی ہوا سے جو ان کی بغلوں سے ہوتی ہوئی جائے گی۔ یعنی جو 1500 سال کا پیریڈ تھا وہ 57 سال اس امت کے یہاں تک ہے۔ اس کے بعد یہ مومنین اور یہ امت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دنیا میں بدترین لوگ رہ جائیں گے جن پر قیامت آئے گی، اور اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع، دعوت الارض، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ اور یہ جو پیریڈ ہے سورج کا مغرب سے طلوع اور دعوت الارض اور سور کا پھونکنا، اس میں کتنا وقت لگے گا اور یہ پیریڈ کتنا چلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور آخر میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، آپ فوری طور پر توبہ کر لیں، نماز قرآن کی طرف آئیں اور گناہوں سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔